کہاں اسلامی فوج، اسلامی بم، اسلام، سب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، حمام میں سب ننگے ہیں۔ امت مسلمہ اب کے دوبارہ متحد ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے نہیں، یہ سب لفاظی ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ملت اسلامیہ، ملت مسلمہ، ملت ایک جسم، اور بس یہ اب لفظ رہے ہیں، یہ خالی خولی لفظ ہیں، ان کا اب ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، مستقل بجاتے رہتے ہیں نہیں، یہ ان کا وجود نہیں ہے۔ OIC کی قرارداد دیکھ لیجئے گا آپ، جو آپ نے پرسوں بہت دھوم دھڑکے سے ہم نے براڈ کاسٹ بھی کی تھی، قومی اسمبلی کی قرارداد دیکھ لیجئے، کیا ہے اس کے اندر؟ برداشت نہیں کریں گے، مذاہب مذمت کرتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے ہمارے لیے، ہم اس کے بعد سناٹا ہے، خاموشی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، باقی مرضی اسرائیل کی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اسرائیل اس وقت جنگ روکے گا جب اپنے مقاصد حاصل کر لے گا، اور یہ امریکی کوشش ہے۔ 3 بار وہ ریزولوشن ڈیفر کرا چکا ہے، ایک مخالفت اگر ہو جائے تو ریزولوشن پٹ نہیں کرتے سلامتی کونسل میں، 3 بار کرا چکا ہے۔ جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں، غزہ میں سارا انفراسٹرکچر تباہ نہ کر دے، وہ ایک نسل کا اور خاتمہ نہ کر دے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا، پھر سیز فائر ہو جائے گا۔ زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں مفادات کی جنگ اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ تمام مسلم ممالک کا یکجا ہونا مشکل ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، فورن پالیسی یا فورن ریلیشنز جو ہوتے ہیں اس میں جیو پولیٹیکل ریالٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس میں اکنامکس امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک کراس اوور ہوتا ہے کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا، اس میں تھیولوجی یا آئیڈیالوجی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، یہ صرف عام آدمی کو سنانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ہر ملک اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے۔ اگر پرٹیکولرلی اسلامک ورلڈ کی بات کریں تو اسلامک ورلڈ بائی پولر ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، کیونکہ کوئی ایک ملک بھی کسی بھی لحاظ سے اسٹریٹجکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آن اٹس اون کھڑا ہو سکے۔ نتیجہ کیا ہے؟ انہیں سائڈز پک کرنی پڑتی ہیں، رشیا کی سائڈ پک کرنی پڑ گئی سیریا کے کیس میں، اور اگر آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں تو انہوں نے US کی سائڈ پک کیا ہے۔ دس از جسٹ این ایگزامپل۔ اب جب آپ کا کلیکٹیو جو آرڈر ہے مسلمس کا وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے کنٹریز پہ، تو پھر ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ وہ کسی بھی معاملے پہ اکٹھے ہو کے کوئی ایسا ڈیسیجن لے سکیں گے جس کا امپیکٹ ہو ٹو دا آؤٹر ورلڈ؟ سو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ OIC تو آج تک یہ بھی نہیں کر سکی کہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی دنیا میں، ابھی بھی ہو رہی ہے، روہنگیا مسلمس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تھائی لینڈ میں جو کچھ ہو رہا تھا، انہی پہ کوئی ایکشن لے لیتی، انہی پہ کوئی ڈیلیگیشنز بھیج کے کوئی ماڈریٹر کا رول، بروکر کا رول پلے کر دیتی، جو کہ بہت مائنیوٹ لیول ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بھی نہیں کر سکی تو پیلسٹائن کا ایشو تو بہت بڑا ایشو ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی US کا اپنا انٹرنل میٹر ہے۔ Don't forget کہ US was the first country to accept Israel as a sovereign Jewish state، اور وہ بھی اس کے بننے سے 2 سال پہلے 1946 میں ایکسیپٹ کر لیا تھا US نے۔ دوسرا، وہ ہر سال پوری دنیا کو جتنی فورن ایڈ دیتا ہے اس کا ہاف وہ اسرائیل کو دیتا ہے، جس میں سے 500 ملین تو صرف میزائل ڈپلائمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ پروٹیکشن اسے کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو انٹرنلی جو جویش امریکن کمیونٹی ہے جو کہ زیادہ اکانومی کنٹرول کرتی ہے US کی، ان کا بہت پریشر ہے، اور جو ایونجیلیکل کرسچنز ہیں جو کہ بہت اسٹرانگلی ریپبلکنس کو فوسٹر کرتے ہیں کہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے اسرائیل کو۔ سو اس کی انٹرنل ریزنز ہیں، انہیرنٹ ریزن ہے ٹو سپورٹ اسرائیل۔ تو زندگی میں کبھی اگر میں اور آپ یہ دیکھیں گے پیلسٹائن کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے تو وہ صرف US جب چاہے گا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ دیکھے گا کہ چیزیں وہ اچیو ہو گئی ہیں جو ڈیزائن انہوں نے سوچا ہوا ہے، یہ صرف تبھی حل ہو سکے گا۔ مڈل ایسٹ کو ڈیسٹیبلائز کر چکا ہے، جو انرجی ریسورسز US کو وہاں سے چاہیے تھے وہ لے چکے ہیں۔ آپ کے سامنے قذافی کا دور ختم ہو چکا ہے، بشار الاسد کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، صدام کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، پھر سنی عرب ڈویژن کو اور شیعہ اور عرب ڈویژنس کو جس طریقے سے کیش کرانا تھا وہ بھی کرا لیے۔ سو دے آر going by their design because they rule the world۔ ان کی فورن پالیسی بہت کلیئر ہے۔ ہمارے پاس پالیسی کیا، ہمارے پاس تو ایجنڈاز بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ صرف باتیں ہیں، آئیڈیالوگ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریالٹی کوئی نہیں ہے کہ مسلم امہ کچھ کر سکے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سہروردی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی پراپر پالیسی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب سے فلسطین کا ایشو شروع ہوا ہے ہم سب بہت عرب بیشنگ کر رہے ہیں،
اور ہمارا ہے کہ OIC نہیں کھڑی ہوئی، عربوں نے نہیں سٹینڈ لیا، اور عربوں کے نے تو سعودی عرب نے نہیں سٹینڈ لیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا. لیکن ذرا دوسری پکچر دیکھ لیں. ہمارے فارن منسٹر اس وقت ترکی میں بیٹھے ہیں. ٹرکی کے تو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت پرانے ہیں. کیا اس سارے کے بعد ٹرکی نے اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دی ہیں؟ کیا انہوں نے اسرائیل کے سفیر کو نکال دیا ہے کہ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رکھتے تعلقات، آپ چلے جائیں؟ طیب اردگان بھی لفاظی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اور ایک کردوں کے لیے تو انہوں نے فوراً جنگ شروع کر لی تھی. میرا مطلب ہے یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بے شک جا کے ترکی بیٹھے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، عرب ہمیں نہیں بٹھاتے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ نیو یارک چلے جائیں گے. مجھے تو ترکی بھی لفاظی سے زیادہ کیا نظر آتا ہے، ملیشیا انڈونیشیا لفاظی سے زیادہ کیا نظر آتا ہے. ان سب کے ٹرکی کے ساتھ تعلقات ہیں، موروکو کے سب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں. عربوں نے تو اب بنائے ہیں نا جا کے 6 مہینے پہلے. ان سب کے تو سال سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اور اسرائیل کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ہیں. جتنی مرضی لڑائیاں ہوئی ہیں، ناصر بیگ چغتائی صاحب انتفاضہ بھی گنا رہے تھے اور لڑائیاں بھی ہمیں گنا رہے تھے، لیکن ان سب لڑائیوں کے دوران ترکی اور ان سب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اور دوستی تو برقرار رہی ہے نا. تو اس لیے دونوں سائڈز ایک جیسی ہیں. ہم عرب بیشنگ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن حمام میں سب ننگے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اور خود پاکستان کی بھی یہی حالت ہے. کہاں اسلامی فوج، اسلامی بم، اسلام؟ جہاں ایک یورپین یونین ہے وہاں ویزے نہیں ہیں آپس میں، کرنسی ایک ہے، فوج ایک ہے، طاقت ایک ہے. ہمارے ہاں تو کبھی UAE ہم پر پابندیاں لگا دیتا ہے، کبھی سعودی عرب ویزے بند کر دیتا ہے، کبھی قطر بند کر دیتا ہے، کبھی ہم ایران کے بند کر دیتے ہیں، کبھی افغانستان سے شروع ہو جاتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ابھی تک اپنی ویزا فیسلٹی نہیں طے کر سکے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اکٹھی فوج بنا لیں، کوئی اکٹھا بلاک بنا لیں. اکٹھا بلاک کیسے بنے گا جب ہم اکٹھی کوئی فوج بنا لیں گے، کوئی نیٹو ٹائپ معاہدہ کر لے گا اسلامی ممالک آپس میں، کوئی ایک مشترکہ فوج بنا لیں گے، مشترکہ وسائل بنا لیں گے. لیکن ابھی تو ہم ایک دوسرے کو اپنے ملکوں میں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے. وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے امیر اور غریب کی اتنی تفریق ہے مسلم ممالک میں. جو امیر مسلم ممالک ہیں وہ غریب مسلم ممالک کو بہت حقارت سے دیکھتے ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. برادر اسلامی ملک برادر اور اس مسلمان سمجھنا تو دور کی بات ہے، انسان سمجھنے کے لائق نہیں ہے. جو امیر مسلمان ممالک ہیں وہ غریب مسلمان ممالک کے شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں. تو اس کے بعد ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ مسلم امہ اکٹھی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی؟ ہم تو ایک دوسرے کو، مسلمان تو دور کی بات ہے، بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں دیتے ایک دوسرے کے شہریوں کو، اور اس سے بھی لوور گریڈ پہ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب گفتگو، یہ خواب، یہ اب نہیں دکھانے چاہیے اور ریالٹی کی طرف آنی چاہیے کہ کچھ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز نے، ہمارے ہاں چونکہ یہ پاپولر بات ہے، ہمارے ریلیجس طبقے نے، کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی چونکہ اس ریلیجن کو ایز اے سیلیبل پروڈکٹ یوز کیا ہے، اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنا ہم بہت آسان طریقہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر، کشمیر پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، جبکہ حقیقت بالکل مختلف ہے. ضیاء الحق کا کردار کیا تھا فلسطین کے لیے؟ مطلب وہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت ہے ضیاء الحق کا کیا کردار تھا؟ اور مشرف کے دور میں تو ہمارا وزیر خارجہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کو مل رہا تھا، تو پھر کیا بات کرنی ہے کسی کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، یعنی باتیں ہی باتیں ہیں، عمل کی ضرورت ہے جو فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کہ آج تمام ملک جو ہیں وہ ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اسلامی ملک جتنے بھی ہیں اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلے کر رہے ہیں، اور اندرونی طور پہ اتنی زیادہ ڈویژنز ہیں کہ اس کو بڑھتے، ان کو اگر کل کو پروسیس یہ ہو بھی جائے شروع ایران کے ساتھ یا اور باقی ملکوں کے ساتھ، تو اس کو بڑا وقت لگے گا کہ یہ یمن کی جنگ بند ہو، عربوں کا اور ایران کا کوئی مسئلہ حل ہو، یا عراق کے اندر جو شیعہ سنی ایشو چل رہا ہے یا شام کے اندر چل رہے ہیں، یہ چیزیں ریزالو ہوں. اس کو لگے گا بڑا ٹائم. تو اس وقت تک تو یہ سارا کچھ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ توقع رکھنا کہ یہ لوگ کبھی اکٹھے ہوں گے اسلامی ملک اور یہ کچھ کریں گے، یہ تو ممکن لگتا نہیں ہے. اور امریکہ نے ڈیفینیٹلی، جو ابھی ناصر بھائی بات کر رہے تھے، امریکہ تو اس وقت تک کچھ نہیں ہونے دے گا جب تک کہ اسرائیل اپنے مقاصد پورے نہیں کر لیتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ٹرکی نے
अपनी प्रपोजल दी है कि एक प्रोटेक्शन फोर्स वहां पे लगाई जाए जो कि जो इनको फलस्तीनियों को प्रोटेक्शन मुहैया करे। वो चीज है जिसको परसू करना चाहिए और उसकी यूनाइटेड नेशन की बेशक उसमें जनरल असेंबली में पहले डिस्कशन हो जाए, फिर आप ले जाए उसको सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन वो एक रास्ता है जहां इनको बचाया जा सकता है। और यही जरूरत है इस वक्त कि इसका फलस्तीनियों का नुकसान, जानी नुकसान जो है वो किसी तरह इस वक्त रोका जाए। और वो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी से नहीं रुकेगा, वो ये 5-4 मुल्क जो करेंगे इसके लिए लॉबिंग वगैरह भाग दौड़ करेंगे चाइना को मिला के, वो शायद कुछ काम आ जाए और उससे ये मसला हल हो जाए, वरना मुझे कोई तवक्को नहीं कि इस्लामी मुल्क मिलकर कुछ काम कर सके।